يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے. جب بھی تم آپس میں کوئی قرض کا لین دین کرو اس وقت یعنی جن کنڈیشنز کے اوپر بھی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے آپ اس کو ان ریٹن لکھ لیں. اور کسی بھی کاتب کو عدل کے ساتھ وہ دستاویز لکھنی چاہیے. وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو اس کا رب ہے کہ اس قرض سے کچھ نہ کم کرے اور نہ کوئی جو چیز ہے اس کو ویسے وہ لکھے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور اس قرض یعنی جو قرض ہے اس سے نہ تو کچھ کم کرے اور اگر مقروض جو ہے وہ کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا جو ولی ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. جب وہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہو تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو جن کو بھی تم گواہوں میں سے پسند کرتی ہو، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو اس کو دوسری عورت جو ہے وہ یاد دلوا دے کہ یہ بات ایسے اس طرح ہوئی تھی جن سے. اچھا، کل ہم نے قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت کی تفسیر کے بیان پر بات مکمل کی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی اس دن سے ڈرتے رہو جب تمہیں لوٹایا جائے گا
جس میں پورا پورا انصاف کر دیا جائے گا، اجر دے دیا جائے گا ہر اس جان کو جس نے جو بھی کمایا، کسی پر کچھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آخری آیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے 9 دن کے بعد بقول حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ آج جس آیہ مبارکہ کی تفسیر کا بیان ہے کہ جس میں قرض کے لین دین میں لکھ لینا اپنے معاہدے کو کہ کن شرائط کے اوپر آپ لین دین کر رہی ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، طویل آیت ہے یہ قرآن مجید کی جنسی ہے۔ تو اس میں معاملات کے بہت سے اس ایک آیت کے اندر مختلف انداز میں احکام جو ہے وہ شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو آپس میں۔ بعض اوقات انسان جب کسی اپنے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی کاروباری بندے کے ساتھ جب کچھ تعلقات ایسی ہوتی ہیں کہ جب قرض کا لین دین کرتا ہے تو شرم اور حیا میں لکھنے سے کتراتی ہیں کہ نہیں یار نہ، چلو چھوڑو، بات ہو جو گئی، بات طے ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ مگر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی معاملہ، وہ جو بات طے ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اصول بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر، بڑا ہی خوبصورت اصول، کہ جب بھی ادھار کا کوئی لین دین کرو، کوئی خرید و فروخت کرو، اس میں ادھار کا کوئی لین دین ہو یا ویسے کوئی ہو، یا کوئی قرض کا لین دین ہو، کسی کو قرض دے رہی ہو، کوئی قرض لے رہے ہو، تو اس وقت ضرور لکھ لیا کرو جن کنڈیشنز کے اوپر آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور اس نے آپ سے وہ رقم لی ہے، بھلے وہ قرض کے طور پر، خرید و فروخت کے طور پر، ادھار کے لین دین میں، ادھار کے لین دین میں، نقد کے اندر بات نہیں ہو رہی، ادھار کے اندر، اس کے اندر، کیونکہ بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بعد میں اس وقت تو بڑی محبت جاگ رہی ہوتی ہے، نہیں نہیں یار دیکھ لیں گے، کر لیں گے ایگریمنٹ، ہو گیا ایگریمنٹ، مگر بعد میں غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور غلط فہمیوں سے رنجشیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں، میں نے تو اس وقت اس شرط کے اوپر یہ آپ کو لون دیا تھا، میں نے تو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ بات ایسے تو نہیں، یہ تو بات ویسی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے نہیں تھی، چلو بات ویسے بھی ہوئی تھی مگر میں نے تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں یا اس پرسپیکٹو کے اندر بیان کیا تھا، تم اس کو سمجھنے میں کسی اور کانٹیکسٹ میں لے گئے اس بات کو جن سے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات مقدمات تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور آپس کے تعلقات جڑنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا کشیدہ ہو جاتی ہیں، اور تعلقات ملنے جلنے کے انسان قابل نہیں رہتا اس کے بعد۔ لیکن اگر معاملے کی جتنی تفصیلات ہیں، یعنی جو بھی کنڈیشنز ہیں کہ کتنے پیسے دیے، اس کی مقدار، اس کی اماؤنٹ، یا جو بھی چیز دی
اس کی قسم، پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ کہ اچھا میں اس طرح واپس کروں گا، اس طرح واپس کروں گا، اگر وہ لکھ لیا جائے تو پھر ان چیزوں سے انسان جو ہے اس کو نجات مل جاتی ہے، پھر آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے، پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، مار کٹائی نہیں ہوتی، رنجشیں پیدا نہیں ہوتی، جی تعلقات خراب نہیں ہوتے، رشتہ داریاں جڑی رہتی ہیں، دوستیاں جڑی رہتی ہیں۔ اچھا، فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے لیکن پھر بھی اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اگر اس کو فقہی اصطلاح میں واجب نہ بھی کہا جائے پھر بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے یا نہیں ہے، اس کی افادیت، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگر پہلے لین دین، خرید و فروخت کا یا ادھار کا یا دیتے وقت کرتے وقت لکھ لیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا کسی ایسے ایگریمنٹ کے وقت جو آپ کسی سے معاہدہ کرتی ہیں، اور وہ بندہ اس معاہدے کو تحریری طور پر لکھتا نہیں ہے، تحریر نہیں کرتا، اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اس سے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اس نے میرا حق غصب کیا، میرا حق مار لیا، بات تو ایسے نہیں، بات تو ایسے ہوئی تھی، تو اس کی بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی لین دین کرنے سے پہلے اس کو لکھ لیا کرو، اور پھر بھی تم نے نہیں لکھا، اور اب اگر تمہارا حق مارا گیا ہے اور تم اس کے لیے بد دعا کرو تو پھر تمہاری بد دعا قبول نہیں ہوگی، وہ بد دعا جنسی ہے، وہ اس کی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے، آگے جو فرمایا گیا کہ جو شخص تحریر کرے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطے سے مبرہ ہو، اور ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کرے جس کے کئی معنی ہوں، اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس تحریر کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ جو وثیقہ نویس ہے وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان شرائط اور قواعد کا پورا علم رکھتا ہو، تاکہ دونوں فریق جو یہ لین دین کر رہے ہیں ان کی صحیح ترجمانی ہو سکے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں جو بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو لکھا جا رہا ہے، اس کے معنی کیا، وہ واضح ہوں، یعنی ان کو اس کے تمام شرائط لکھنے والے کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ اور اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو پھر اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور فقہائے کرام نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ وثیقہ نویس جو اس ایگریمنٹ کو لکھے، آپ کسی کو ادھار مال دے رہے ہیں یا کوئی قرض دے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا لین دین کر رہے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ پہلے ہی اس کو معاہدے کی صورت میں لکھ لیجئے اپنے پاس، تو اب اگر کوئی شخص آپ کو وہ ایگریمنٹ لکھ کر دیتا ہے تو وہ اس کی اجرت جنسی ہے
لینا اس کے لیے وہ جائز ہے، شرعاً جائز ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کی اجرت جنسی ہے۔ اور تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ کسی طرح کی گڑبڑ پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام قائم کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو ایگریمنٹ کو لکھو، ریٹن لاؤ اس کو، جو بھی ادھار کا لین دین ہے، قرض کا لین دین ہے، جس کیفیت کا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ نہیں کہ زبانی کلامی کرنا ہے کہ یہ شرائط طے ہو گئی، 6 مہینے سال کے بعد ہو سکتا ہے ایک دو شرائط آپ بھول جائیں، ایک دو شرائط وہ بھول جائیں، اس وقت ایسی لڑائی جھگڑا مار کٹائی شروع ہو جائے جو بعد میں ختم ہونے میں ہی نہ آئے، یا آپس کے تعلقات ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف لکھنا ہی نہیں ہے اس کو، جن سے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ اپنے مردوں میں سے کر لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جون سی ہیں۔ آگے فرمایا اسی آیہ مبارکہ کے اندر وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس ایگریمنٹ کے اوپر جب گواہوں کو بلایا جائے، جس معاہدے کا پیچھے ذکر ہوا، گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں سستی نہ کرو۔ جیسے پیچھے بے شمار چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، اس لیے بھی یار تھوڑے سے تو پیسے ہیں، چھوڑو، چھوٹا سا تو خرید و فروخت ہے، چھوڑو، نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ بس جو بھی لین دین ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، رقم کے حساب سے، مدت کے حساب سے، مگر اگر ہے ادھار کے اوپر یا قرض کے اوپر، لین دین کے اوپر، اس کو لکھ لو۔ نہیں لکھو گے تو کل کو ایسے تعلقات خراب ہوں گے کہ آپس میں ہمیشہ کے لیے تعلقات یا تو ختم ہو جائیں گے یا کشیدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملنے سے ہی چلے جاؤ گے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا لین دین کرو، اس کو لکھو ضرور، اس کو لکھو ضرور۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت عدل والی کارروائی ہے کہ ایگریمنٹ ضرور لکھنا ہے، بھلے کسی وسیقہ نویس سے لکھواؤ، بھلے اس وقت کوئی جو بندہ لکھنے کے قابل ہو وہ اس سے لکھواؤ، جو بھی لکھنے کے قابل ہے۔ اور پھر صرف ایگریمنٹ نہیں لکھوانا، اس پر گواہ بھی رکھنی ہے، یا تو 2 مردوں کو گواہ رکھو یا 1 مرد کو اور 2 عورتوں کو، تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو بتا دے کہ بات ایسے نہیں، بات تو ایسی ہوئی تھی، بات تو ایسے کی گئی تھی جنسی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی ایگریمنٹ کو نہیں چھوڑنا کہ نہیں سودا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، دونوں صورتوں میں ایگریمنٹ کو کرنا ہے۔ آپ نے جو معاہدہ
اس کو احاطہ تحریر کے اندر لے کر آنے، اور پھر جن الفاظ میں لکھا جا رہا ہے ان کے مطلب واضح ہونے چاہیے کہ اس لفظ کو کس کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا ہے، کہنے والے کا پرسپیکٹو کیا ہے اس کے پیچھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی شرائط بیان کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بڑا عادلانہ کارروائی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی عادلانہ کارروائی ہے، اور گواہی دینے کے لیے بڑا درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو میں نے شروع میں عرض کیا، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو، اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اگر تم نہیں لکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو کیش آپ لیتے دیتی ہو، اب اس کو تو نہ لکھو، اس کو چھوڑ دو، لکھنا اس کو ہے جو آپ ادھار کے اوپر یا قرض کی صورت میں یا خرید و فروخت کی صورت میں جو بھی آپ کسی کو دے رہے ہو اور ابھی رقم کی ادائیگی نہیں ہے، لکھنا اس کو ہے جس کے الفاظ بھی واضح ہوں، جس میں گواہ بھی موجود ہوں، بھلے وہ چھوٹا ہے وہ بھلے بڑا ہے سودا، جس صورت میں یہ اللہ کی طرف سے بڑی عادلانہ کارروائی ہے۔ اس سے تم آپس کے لڑائی جھگڑے یا تعلقات کے خراب ہونے سے بچ جاؤ گے اگر پہلے اس کو لکھ لو گے۔ یہ مت سوچو کہ یہ بڑا لین دین بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس چیز کے اندر ہی نہ جاؤ، اس کو مت سوچو جون سے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ اچھا، اب اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس پر متعدد گواہ ہیں، بے شمار گواہ موجود ہیں، ایک جگہ لین دین ہو رہا ہے، تو ہر گواہ کا گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ 4 گواہ ہیں، بس دو بندے گواہی دے دیں، بے شک اس کے اوپر 4 گواہ موجود ہیں، مگر 2 بندے گواہی دے دیں تو باقی اس سے بری ذمہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی 2 نے بھی گواہی دے دی تو باقی سب سے وہ جو واجب ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی گواہی نہیں دی، 4 بندے گواہ تھے، کم از کم 2 بندوں نے دینی تھی، تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر یہ ایگریمنٹ آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو آپ گواہی دو اس کی جنسی، تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کسی معاملے پر صرف 2 گواہ ہوں تو ان کا گواہی دینا متعین ہے، اور جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کا جانا واجب ہے، اور نہ جانا مکروہ تحریم ہے۔ جب کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر ان کو اس کے لیے جانا چاہیے، اس کی گواہی کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور کسی لکھنے والے کو نہ تو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اب وہ جو وثیقہ نویس ہے، یہ جو اس وقت آپ کی اس ایگریمنٹ کے اوپر گواہ موجود ہیں، ان کو کوئی انڈر پریشر نہ کیا جائے یا ان کو کسی طریقے سے ضرر نہ پہنچایا جائے کہ زبردستی یہ کام کرو، جو ان سے یہ گواہی دو یا یہ لکھو کسی بھی طریقے سے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا۔
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت کی دو قراتیں ہیں۔ ایک قرات کے مطابق معنی یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس ایگریمنٹ کو، اس کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ اور اس قرات کے مطابق صاحب حق کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کاتب اور گواہ کو ان کے کاموں سے روک کر انہیں لکھنے اور گواہی دینے کے لیے مجبور کر دیں، جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی۔ اپنی مرضی سے زبردستی کوئی اور چیز لکھوانے کی کوشش کریں، یا اپنی مرضی سے زبردستی کوئی گواہی دلوانے کی کوشش کریں، یا وثیقہ نویس سے لکھوا تو لیا مگر اب جو اس کی فیس ہے وہ دینے سے انکار کر دیں، اس کو اس کی فیس ہی نہ دیں، اس کی اجرت نہ دیں، یا ان کا اور گواہی دینے میں یا وثیقہ نویس کے لکھنے میں جو ان کا وقت خرچ ہوا اس کا ان کو معاوضہ نہ دیں۔ اس طرح کی مختلف صورتیں جنسی ہیں، مگر اس اصول کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب تم وہ لین دین کر رہے تھے اور تم نے اس کو احاطہ تحریر کے اندر اس کی شرائط کو نہیں لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد کسی نے تمہارا حق غصب کر لیا اور تمہارا حق مار لیا، اور اب تم اس کے لیے اگر بد دعا کرو کہ یا اللہ اس نے میرا حق مار لیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بد دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تم نے خدا کا حکم کیوں نہیں مانا؟ جب اللہ کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی لین دین سے پہلے پورا ایگریمنٹ لکھ لیا کرو، تمام شرائط لکھ لیا کرو، اس کی مدت لکھ لیا کرو، اس کی مقدار لکھ لیا کرو، پھر اس پر گواہ مقرر کر لیا کرو، کیوں نہیں کیا؟ اب اگر اس نے تمہارا حق مار بھی لیا اس نے تمہارا حق، اور تم اس کے لیے کوئی بد دعا کرتے ہو، تو تمہاری بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کل جو آیہ مبارکہ تھی قرآن مجید کی آیت نمبر 281، وہ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی آخری آیت تھی، اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 282 جس کی تفسیر کا آج بیان ہوا، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل، لمبی اور بڑی آیت ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔